باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے دین کی خوبصورت بات جاننے کے لیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کرے گا، کیونکہ آپ کے لائکس مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں اور اچھی ویڈیوز بنانے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور جبکہ ایک فرشتہ اس انسان پر مقرر ہے جو نیکی کی مسلسل رہنمائی کرتا ہے۔ شیطان وسوسے دلا کر حق سے ہٹاتا ہے، اور فرشتہ بھلائی کو یاد دلا کر حق کی طرف مائل کرتا ہے۔ جس کے دل میں بھلائی کا خیال آئے وہ سمجھ جائے کہ یہ خیال اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے لیے شکر بجا لائے، اور جس کے دل میں وسوسے آئے وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ شیطان انسان کو اکساتا ہے غلط کاموں کے لیے، غصہ کرنے کے لیے، جھگڑے فساد کے لیے، کسی کا حق چھیننے میں، کسی کے بارے میں غلط باتیں ذہن میں آتی ہیں، کسی کو برا بولنے کے لیے، کسی کا دل دکھانے کے لیے۔ اور بے شک اگر انسان اللہ کی پناہ نہیں لیتا ہے دعاؤں کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، تو گناہ کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ شیطان کی وسوسوں سے ہم نماز ادا نہیں کرتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، قضائیں کرتے ہیں، اور نیکی کی طرف ہم مائل نہیں ہوتے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی کا۔ حضرت جنید بغدادی کے دل میں ایک بار خیال آیا کہ شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے، اس سے ایک سوال کروں گا۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو ایک بڑا آدمی جھک کر ان کو سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کو دیکھا اور پوچھا، کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے منع کیا، کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا اللہ کی عظمت کو تو نہیں جانتا؟ تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید کے ہوش اڑا دیا۔ اس نے کہا، جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی، اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے مشرکانہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر اللہ تھے، اللہ تو نہیں تھے، غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا میں؟ آپ جیسا توحید پرست انسان ایسا مشرکانہ سوال مجھ سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اس لیے کہ میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا، فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات مان لی جائے۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا۔ اس طرح سے شیطان نے اپنی مکاری سے اللہ کے ولیوں کو نہیں چھوڑا، انبیاء کرام کو نہیں چھوڑا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ ہر ایک انسان کو گناہ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ فاطر میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رکھو، وہ تو اپنی گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔
سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے، قیامت کے دن شیطان کہے گا کہ جب فیصلہ ہو چکے گا کہ جب شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا تھا، اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا تھا، میں نے تم کو صرف انوائٹ کیا تھا اور تم نے مجھے مان لی، تم نے میری مان لی، تو اب مجھ پر الزام نہیں رکھو، مجھ پر الزام نہ رکھو، خود اپنے آپ پر الزام رکھو۔ تو شیطان اس دن بلیم کرے گا کہ میں نے تم کو صرف انوائٹ کیا تھا، مجھے بلیم نہیں کرو، تم اپنے آپ کو بلیم کرو۔ زندگی بہت مختصر ہے، اگر ہم ایسی ہی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم شیطان کے اکسانے میں، بہکانے میں ہم آنے لگے تو زندگی یوں ہی ختم ہو جائے گی اور ہم دوزخیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو دعاؤں سے محفوظ رکھیں، اذکار سے محفوظ رکھیں، جب بھی دل میں برے خیال آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں۔ اور شیطان کی خوبصورت دعا ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، بہت ساری دعائیں حدیث میں ہیں۔ اس میں ایک دعا، قرآن میں ایک دعا آتی ہے سورہ مومنون میں آیت نمبر 97 میں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے۔ اپنی ایمان کو مضبوط کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ جزاک اللہ خیر۔